دوستو رمضان ایک ایسا پاک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس کے اندر لوگوں کے لیے سیدھا اور صحیح راستہ بتایا گیا ہے، اور اس مہینے میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے 30 روزوں کو فرض کیا ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزے رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر کب فرض کیے گئے؟ کیا رمضان کے روزے صرف اس امت کے لیے ہیں یا پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے روزے رکھتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے الگ تھا؟ آخر وہ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا خاص روزہ کیا تھا اور یہ عام روزوں سے کیسے الگ تھا؟ کیا ہر امت کے روزے رمضان کی طرح 30 دن کے ہوتے تھے یا ان میں کوئی فرق تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دنوں تک روزے رکھنے کا حکم ملا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے کتنے دن روزے رکھتے تھے؟ کیا رمضان کے روزے صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے یا اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سب سے پہلی بار قرآن کب اور کہاں نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی قومیں بھی روزہ رکھتی تھیں، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان سارے سوالوں کا جواب آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزے رکھو۔ دوستو رمضان میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر صبر کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ماہ وسعت رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم ایتہاسک اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 دن روزے رکھے، وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزے رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے۔ لیکن کئی روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا، اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دوستو، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزے حالاتوں کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد اور یہ کب کس وقت کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ دوستو، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اسے اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے۔ اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امتیں روزوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر کے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے ہیں، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوستو، اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے
کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود و مقصد ہوتی ہے۔ جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی یادگار ہے، قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی سنت ہے، صفا و مروہ کی سعی حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان کو پسند فرما لیا اور پورے رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے، تاکہ میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادگار باقی رہے اور میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ۔ بچوں کو جلد سے جلد روزہ رکھنے کا حکم دو، یعنی عادت ڈالو، تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دقت نہ ہو۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود بچہ روزہ نہ رکھے تو مار کر روزہ رکھوایا جائے۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت و برکت کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ یوں تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج کے دور میں جب سائنس کی تعلیم عروج پر ہے، بہت آگے ہے اور نئی نئی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان سائنسدانوں نے روزے کے حوالے سے بھی ریسرچ کی اور انہوں نے بہت سارے فائدے بتائے۔ تو آج ہم سائنس کے اعتبار سے تقریباً 7 فائدے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ دل اور دماغ کو صحت مند بنا دیتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، جو شخص روزے میں رہتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہوتا ہے نہ لو ہوتا ہے، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ضرورت میں اس کا بلڈ پریشر رہا کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو 11 مہینے لگاتار بلڈ پریشر بی پی سے پریشان رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، جو روزے دار ہوتا ہے وہ غذا کم استعمال کرتا ہے، جس سے بدن کی چربی پگھلتی ہے۔ یوں ہم سال بھر ہمارے بہت سارے ساتھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر پیسے دے کر ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ بدن کی چربی پگھلے، واکنگ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو خود بخود ہمارے جسم میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ چربی پگھلنے لگتی ہے اور انسان کے جسم میں جو بلا ضرورت موٹاپا آ گیا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھنے والے کے پٹھوں میں مضبوطی ہوتی ہے، یعنی اس کے پٹھوں میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور کسی بھی اعتبار سے اس کا پٹھا کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھا کرو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو کیسے صحت مند ہو جائیں گے۔ روزہ رکھ کر دیکھیے کہ جسم کے اندر
कितने बदलाव आ जाते हैं। ऐसे ऐसे बदलाव कि जिन बदलावों के लिए हम साल भर पैसा खर्च करते हैं, फिर भी सही तरीके से वो बदलाव जिस्म में नहीं आ पाता है। पांचवा फ़ायदा इसका ये है कि निज़ाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और सीधा सीधा उसका असर जिगर यानी दिल पर दिखाई देता है। और जब दिल ठीक होता है तो इंसान के जिस्म के बहुत सारे हिस्से ठीक होते हैं। नंबर 6, रोज़ेदार के लिए यानी जो रोज़ा रहता है उसके फेफड़ा बराह रास्त खून को साफ़ करता है। और जब रोज़ेदार होते हैं, जब ये हमारा फेफड़ा होता है, ये खून को साफ़ करता है और उसमें खून जम जाता है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो खून की सप्लाई बहुत कम होती है, और जब खून की सप्लाई कम होती है तो फिर फेफड़े में जो खून जमा रहता है वो धीरे धीरे पिघलता है। तो इस तरह वो जमा हुआ खून बिल्कुल साफ़ कर देता है। यानी रोज़ा रखने की वजह से हमारा फेफड़ा साफ़ हो जाता है। नंबर 7, खून में ग़िज़ाई मादा कम हो जाते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो खून में ग़िज़ाई मादा कम हो जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में होता क्या है कि हमारे जिस्म में जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के अंदर जो गूदा पैदा हो जाता है, तो वो गूदा खुद ब खुद हरकत करने लगता है। और जब गूदा हरकत में आ जाता है तो इंसान के जिस्म को ताकत मिलती है, इंसान के जिस्म को क़ुव्वत मिलती है और इंसान की हड्डियों को मजबूती मिलती है। इस तरह जब इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं तो उसका पूरा जिस्म मजबूत हो जाता है। तो इसके अलावा साइंसदानों ने बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। तकरीबन हमने 7 फ़ायदे आपके सामने रखे हैं कि आपके जिस्म को कितना फ़ायदा मिलता है। अगर आप रोज़ा रखते हैं, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार सुनकर समझें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और रोज़ा रखने की पाबंदी ज़रूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें बुराइयों से दूर रखे और हमारे सभी गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब के साथ आराम व सुकून का मामला फ़रमाए। और अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए